افسوس ہوتا, میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور مجھے افسوس ہوتا کیوں ہم اس حالت پہ پہنچے. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, اور ایک جنرل ایک جنرل ایک جنرل ایک جنرل ایک جنرل جنرل جو 22 کروڑ عوام کے اوپر, ایک جنرل 22 کروڑ عوام کے اوپر حاوی ہے, بھاری ہے. یا تو اس جنرل کو نیچے آنا پڑے گا یا لوگوں کو اوپر جانا پڑے گا. تو اسی اب برابری ہوگی, اب برابری ہوگی, بالکل ایسے برابری ہوگی. جنرل اور پاکستان کے ایک شہری میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ جو ہماری جوڈیشری ہے, یہی جنرل جو 22 کروڑ عوام کے اوپر حاوی ہے, اسی نے ہماری جوڈیشری کے 126 نمبر پہ پہنچا ہے. مجھے وائس آف امریکہ والے نے, پاکستانی تھا, انہوں نے کہا کہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں اور آپ کا انٹرویو لینا ہے. میں نے کہا کس بات پہ؟ کہتے ہیں ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری دنیا کی جوڈیشری میں 126 نمبر پہ ہے. میں نے کہا اس پہ آپ بحیثیت پاکستانی خوش نہیں کہ نیچے سے ہم 4 نمبر اوپر ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں. اس ملک کے لیے, اس ملک کی جوڈیشری کے لیے, اس ملک کی جوڈیشری کے لیے جتنے لوگوں نے کام کیا, جتنے لوگوں نے قربانیاں دی, سب سے آگے علی احمد گر تھا. مجھے رائٹ واضح طور پہ نظر آنے والی بات ہے کہ ڈویژن ہے. 126 نمبر پہ بھی جو جوڈیشری ہے اس میں بھی ڈویژن ہے. اب ہم کیا لوگوں کو میسج دے رہے ہیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے, میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور مجھے آج تک کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں روکنے کی. ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے کرنے کے لیے, اور کرتی ہے, ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے. بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک. ایسا نہیں ہے, غلط فہمیاں پیدا نہیں کریں لوگوں کے اندر. میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں, لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں, انتشار نہیں پھیلائیں. اس ملک کے اندر قانون کی, آئین کی اور ہر طرح سے ڈیموکریسی کی فیور کرتے رہیں گے, اسی کا پرچار کرتے رہیں گے, اسی کو نافذ کرتے رہیں گے. کسی ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہم چھوڑ دیں گے, ہم نے پہلے بھی چھوڑا ہے. میرے خیال میں اتنی بات کافی ہے. السلام علیکم. تو ملاحظہ کیا آپ نے رپورٹ کہ لے کے رہیں گے آزادی, چھین کے رہیں گے آزادی, 22 کروڑ عوام اور ایک جنرل. باجوہ صاحب مزہ آیا. آپ نے تو ہر طرف سے کوشش کی کہ علی احمد کرد کی تقریر نہ پبلش ہو سکے اور نہ ٹیلی کاسٹ ہو سکے, اور آپ کے اسٹوج چیف جسٹس کی تقریر کو خوب ہوا دلوائی گئی کہ ہم آزاد ہیں اور ہم خود فیصلے کرتے ہیں, ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, ہم جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کی آزادی کے لیے فیصلے کرتے رہیں گے, اور نہیں ہوا تو ہم چھوڑ دیں گے. تم لوگوں نے کبھی نہیں چھوڑی. جنہوں نے چھوڑی ان کے نام تاریخ میں موجود ہیں, وہ چند لوگ ہیں. آپ ہمیشہ جو فیصلے کرتے رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اور ابھی تازہ ہسٹری میں ٹسلا ٹاور میں ریاست کی بدعنوانی کو آپ نے جس طرح چھپایا, بیوروکریسی کی,
آرمی اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاستدانوں کی، سب کی چوریاں آپ نے چھپائیں، اور جس طرح غریب آدمیوں کو بے گھر کیا، لوٹا، انہیں برباد کیا. عدلیہ کی تاریخ میں، قانون و انصاف کی تاریخ میں آپ کے نام پر سیاہ کالا بڑا سا دھبا ہمیشہ چمکتا رہے گا. کالا رنگ بھی چمکتا ہے، اس میں بھی شائننگ ہوتی ہے. اور باجوہ صاحب غور سے دیکھیں منظر کو. یہ جو آپ کے ڈرامے تھے نا کہ 5th جنریشن وار، دشمن، ہائیبرڈ سسٹم اور دنیا آپ کے خلاف، کوئی خلاف نہیں ہے، آپ کے اپنے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھا نا کیسے نعرے لگے، اور مین لاہور میں لگے. اور عاصمہ جہانگیر کی روح آج بہت خوش ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کی آزادی کی تڑپ رنگ لا رہی ہے. اور وہ علی احمد کرد سے لے کر جانے کتنے جسموں میں روح بن کر دھڑکنے لگی ہیں، مچلنے لگی ہیں، بولنے لگی ہیں. تو اب یہ وہ دور نہیں ہے ضیاء الحق والا یا مشرف والا یا ایوب خان والا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ آپ کو اتنی بھی شرم نہیں رہی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب کچھ رک نہیں سکتا. آپ تاریں کھنچوا لیں، زبانیں نہیں کھنچوا سکتے. جو نواز شریف نے کہا نا، تار کھنچنے سے اب کچھ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں سے بات نکل جاتی ہے. آپ میڈیا پہ کتنی پابندیاں لگا لیں. اگر آپ غور سے دیکھیں نا کہ یہ 22 کروڑ عوام آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اب. اور اب وہ وقت دور ہے نہیں ہے جس کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ سینکڑوں ڈریں اس وقت سے کہ سڑکوں پر آپ کا احتساب نہ شروع ہو جائے. جو غربت، مہنگائی اور جو آپ نے گھٹن پیدا کر دی ہے، اور جس طرح سے مسلح گروہوں کو آپ نے آزادیاں دی ہیں اپنے اقتدار کو کنٹینیوشن کے لیے، اور جو اسٹوج لا کر آپ نے بٹھایا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا. ہمارے دوست فواد چودھری کو نظر آ رہا ہوگا. وہ گو کہ کانفرنس سے بائیکاٹ کر کے چلے گئے کہ نواز شریف کی تقریر کیوں دکھائی، کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے. وہ سزا متنازع ہو چکی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طریقے سے، اور سارے جہان کو پتہ ہے کہ جو سیاستدانوں نے چوریاں کی تھیں وہ بھی چھپ گئیں. آپ کے ظلم، آپ کے کہنا چاہیے جو آپ نے گھٹن معاشرے میں پیدا کی ہے، جس طرح سے آپ نے مسلح گروہوں کو آزاد کیا ہے، کہ پولیس کے قاتلوں کو، فوجیوں کے، فٹ بالوں کے جس سروں سے فٹ بال کھیلنے والوں سے آپ جس طرح صلح کر رہے ہیں، اور ان سے معافی کی طلبگار ہے ریاست، سب دنیا دیکھ رہی ہے آپ. اور چیف جسٹس صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ انصاف کرتے رہیں گے. آپ کو نظر نہیں آتے لاپتہ افراد، ان کے بیواؤں کی، ان کی بہنوں کی، ان کی بیٹیوں کی، ان کے باپ کی، ان کی ماں کی آہیں آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ 4500 روز سے کوئٹہ پریس کلب کے باہر وہ سردی، گرمی، بارش، پانی میں بیٹھے ہیں. ایک ایک ماں 2 بچوں کی تصویریں لے کر پھر رہی ہے. 2 جوان بیٹے گھروں سے غائب ہیں. آپ پرائم منسٹر کو تو بلا لیتے ہیں. ہے جرت آپ کسی آرمی چیف کو بلا کر دکھائیں؟ ہے آپ میں جرت کہ آپ کسی ایک ISI چیف کو بلا کر دکھائیں؟ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ اپنی کھال بچانا چاہتے ہیں. آپ سو موٹیو سبزیوں پہ تو لیتے رہے. وہاں پر وہ بابا رحمتے بھی بیٹھا تھا جو اس ظلم میں جنرلوں کا برابر کا شریک ہے، اور جس نے بھی بلایا تھا اس سے تو عاصمہ جہانگیر کی روح یقیناً حساب کرے گی. وہ عاصمہ جہانگیر جو آج بھی جانے کے بعد بھی ہم سے لوگوں کی ایک امید ہے، ایک شمع کی طرح روشن ہے ہمارے سینوں میں. میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیا خاتون تھی. یہاں سے بیٹھ کر، امریکہ سے بیٹھ کر بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے مجھ جیسے لوگوں کے لیے. کہ بہت زیادہ یہ ہوگا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے. وہ وہاں رہ کر ان آرمی جنرلوں کی جو چوریاں بیان کرتی تھیں، ان کی کرپشن سے لے کر ان کی اقتدار کی بھوک کے بارے میں جس طرح وہ گفتگو کرتی تھیں، خدا کی قسم وہ خاتون بتا کر گئیں کہ کوئی جینڈر، جو یہ مرد و عورت، کمزوری اور ناتوانی اور مظلومیت، یہ سب بیکار باتیں ہیں. عورت ہو یا مرد ہو.
وہ میں تو کہتا ہوں کہ شاید ہی تاریخ نے آسماں جہانگیر جیسی خواتین پیدا کی ہوں. بہت کم پیدا ہوئی ہیں ایسی خواتین، اگر کہیں ہوئی بھی ہیں تو. آج اسی خاتون کے فاؤنڈیشن کے نام سے جو کچھ 2 دن تک لاہور میں ہوتا رہا، ہزاروں لوگ جمع ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اور جس طرح آرمی کو اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں پڑی ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے کہ عام سپاہی، عام میجر، عام کرنل، اس کا کیا لینا دینا. یہ چند جرنل یا چند میجر جنرل ہیں جنہوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے اس پورے ماحول کو اور برباد کر دیا اس پورے ملک کو. اس پورے خطے کو کہنا چاہیے آج بے توقیر ہو کے رہ گئے ہیں ہم ہر طرف. انہیں اب نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار سامنے ہے، لکھا ہوا ہے، مگر پڑھ نہیں پا رہے ہیں. یہ ڈریں اس وقت سے جو آنے والے دن ہیں. جتنی بھوک غربت بڑھے گی نا، کہ پیٹ سے بڑا مفاد دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. یہ کہاں سے کہاں لے جا کے کھڑا کرنے والے ہیں یہ حالات، کہ جو ان 3 سالوں میں آپ نے کیا ساری دنیا کو پتہ چل گیا. اور جس پیمانے پہ لوگ اب بولے ہیں کہ جو تقریریں ہوئی ہیں وہاں اگر سب کو دیکھیں کہ آج ہی نواز شریف کی تقریر میں جس طرح سے چیف جسٹس کو جو انہوں نے بڑے ماری تھیں کہ ہم انسانی حقوق کے لیے، انصاف کے لیے، جمہوریت کے لیے کے حق میں فیصلے دیتے رہیں گے، نہیں تو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تم کبھی چھوڑ کے نہیں گئے، جو چھوڑ کے گئے وہ چند ہیں ٹوٹل. سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں. اور پھر جو نواز شریف نے آج میسیج دیا ہے کہ سب اکٹھے ہوں، فوری اکٹھے ہوں، ایک ایجنڈا بنائیں، اس میں طلبہ کو بھی شامل کریں، مطلب ایک بڑی تحریک کی شکل میں لوگ اب باہر نکلیں. اور یہ ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے کہ لوگ بے قابو ہونے کو بیٹھے ہیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مگر سب سمجھ میں آ گیا ہے. لوگ بے قرار ہیں، بے چین ہیں باہر نکلنے کے لیے. وہ جج جو کہتا ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے اور انصاف کے لیے فیصلے کرتے رہیں گے. یہ جو آج ملک میں میڈیا بند ہے یہ جمہوریت ہے. جو گلا گھوٹا جا رہا ہے، جو نواز شریف کی تقریر کے دوران جو تاریں کاٹی گئیں، جو زبان کھینچنے کے مترادف ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ انسانی حقوق ہے. تم سو موٹو سبزیوں پہ تو لیتے ہو، تم اپنے مفادات کے حق میں تو بات کرتے ہو، مگر شوکت عزیز تمہیں نظر نہیں آیا؟ شوکت صدیقی جس سے تمہاری عدلیہ سے نکال دیا گیا اور جس طرح نکالا گیا تمہارا علم ہے، جو فائز کے ساتھ ہوا، جو اب تک ہو رہا ہے، ٹکا ٹوکری تم سب ہو چکے ہو، بچا کوئی بھی نہیں ہے. گو کہ مجھے کہنے دیے نواز شریف صاحب کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان جنرلوں نے، ان آرمی ڈکٹیٹروں نے آئین کو ردی کا ٹکڑا قرار دیا اور ردی کے ٹوکرے میں پھینکنے کو کہا، کاغذ کا ٹکڑا کہہ کر. تو اسی دور میں آپ پیدا ہوئے تھے. مجھے کہنے دیجئے کہ اس وقت آپ ڈیموکریسی کے دشمنوں کی سب سے بڑی صف میں تھے. میڈ ان پاکستان کے نعرے آپ نے لگوائے تھے، بے نظیر بھٹو کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف. وہ سب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امیچور تھے، یا اقتدار میں پہنچنے کے لیے یا سیاست میں انٹر ہونے کے لیے، چلے مان لیتے ہیں. 90 کی دہائی میں جو کیا وہ بھی مان لیتے ہیں. مگر چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جب آپ کی الائی پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ افتخار چودھری چور ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، سب کو پتہ تھا کہ کیانی کس طرح مشرف کے خلاف کو لے کر آئے تھے اور کس کمال ہنر سے یہ میڈیا جو آج چلا رہا ہے، یہ میڈیا بھی اس کا حصہ تھا. سب کے علم میں ہے. اور آپ مارچ لے کے نکلے تھے عدلیہ کے حق میں، اس چور کے حق میں جس نے اس ملک کو برباد کرنے میں سب سے بڑا اپنا حصہ ڈالا، افتخار چودھری، جس کے ہی پاداش کے نتیجے میں بابا رحمتے، ثاقب نثار جیسے لوگ اس عدلیہ میں آئے. اور آج کا یہ منصف جو بنا پھر رہا ہے، جس نے غریبوں کو برباد کیا، جس نے امیروں کو ریگولائز کیا، بنی گالا کو ریگولائز کیا، وہاں کے
بڑے بڑے ٹاوروں کو ریگولائز کیا کہ وہاں بڑے بڑے لوگوں کے اپارٹمنٹ تھے، مگر وہ غریب جنہوں نے قانون اور ریاست کے عین اصولوں کے مطابق اپنی پیمنٹ دی تھیں انہیں بے گھر کیا۔ اس آدمی نے، یہ آدمی چور آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، یہ جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کرے گا۔ اسے بلوچ مائیں بہنیں نظر نہیں آتی، وہ پشتین نظر نہیں آتے جن کے ماں باپ بچے بہن بھائی پتہ نہیں جانے کون کون غائب ہے، انہیں وہ MNA نہیں نظر آتا جو آج بھی اندر ہے، اور اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے فوج کے خلاف تقریر کی تھی، مگر اسے یہ نظر آتا ہے کہ سعد رضوی کو جب چھوڑا جاتا ہے اس کے معافی ہوتی ہے تو یہ اس وقت سوء موٹیو نہیں لے سکتے تھے۔ خیر، دلچسپ صورتحال ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ اب وہ دن قریب آ گئے ہیں کہ لوگ گھیرنے والے ہیں انہیں، یہ 22 کروڑ لوگ ورسز جنرل، ایک جنرل۔ غور سے سنیں علی احمد کرد کو، یہ ہمارے علی احمد کرد بھی بہت معصوم سادے سے آدمی ہیں، یہ پیچھے تھے بحالی عدلیہ کی تحریک میں اور افتخار چودھری کے سپاہیوں میں تھے، یہ اطہر من اللہ جو آج بڑھ چڑھ کر بات کر رہا تھا آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی تقریبات میں، یہ ان کا ڈرائیور تھا اسی افتخار چودھری کا، اسی کے سلے میں یہ جج بنا۔ تو یہ علی احمد کرد یہاں نیو یارک امریکہ آئے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ چور کے پیچھے کھڑے ہیں، ناراض ہوئے تھے، میں نے کہا تھا یہ دھوکہ دے گا آپ کو، یہ افتخار چودھری یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی آدمی ہے۔ تو یاد ہے علی احمد کرد آپ بہت ناراض ہوئے تھے، مگر آپ نے وعدہ کیا جو پورا بھی کیا کہ سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا اگر یہ آدمی غلط نکلا، تو آپ کھڑے ہوئے، مگر آپ کی آواز دبا دی گئی۔ آپ کی آواز کو تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ٹیلی کاسٹ کیے جا سکیں، آپ کو دکھایا جا سکے، تو غلطیاں کم سے کم کریں۔ ان صفوں میں چور زیادہ ہیں، ڈاکو زیادہ ہیں، یہ ان کے اثاثے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ آپ جیسے غریب کمزور لوگوں کے جو مالی طور پہ کمزور ہیں، جو اصولوں کی خاطر کہ خواہشوں اور اصولوں کے درمیان جنگ میں آپ تنہا ہیں، ذہن میں رکھیے گا، یہاں خواہشیں پورے کرنے والے زیادہ لوگ ہیں۔ ان کے اثاثے وہ خاقان عباسی نے درست کہا نا کہ ججوں کی تقرری کے لیے پہلے ان کے 10 سال کے اثاثے دیکھنے چاہیے تھے، مگر نہیں، کیونکہ اگر یہ ایسا ہو جاتا تو انصاف دینے والے صحیح معنوں میں لوگ آ جاتے ہیں، اگر انصاف دینے والے صحیح لوگ آ جائیں تو یہ جنرل سروائیو کر سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب نہیں آئے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف جیسے سزا یافتہ مجرم سے تقریر کروائی گئی، اور پھر شہزاد اکبر جیسے غیر منتخب لوگ اور شہباز گل جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ججوں کو تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی وہاں پر، انہیں نہیں آنا چاہیے تھا کہ ایک عدالت سے سزا یافتہ مجرم نے وہاں کی تقریر کی۔ سب کو پتہ ہوگا اور سب کو معلوم ہے کہ سارے آپ کے عدالتی فیصلے متنازع ہیں، صرف غریبوں کو جو پھانسیاں ہوئی ہیں، جنہیں سزائیں ہوئی ہیں، ان پہ کوئی نہیں بولتا، وہ بھی سب متنازع ہیں۔ اب ان سب کا خون ناحق آپ سب کے کندھوں پر ہے کہ یہ عدالتیں انصاف کبھی بھی پرووائڈ نہیں کرتی تھیں، کسی دور میں انہوں نے انصاف پرووائڈ نہیں کیا، کیونکہ عدالت اگر کسی ایک غریب کے ساتھ انصاف کرتی دکھائی دیتی ہے اور ایک امیر کو فیور کرتی ہے، اس کے سامنے جھک جاتی ہے، تو اس کے باقی فیصلے بھی کالعدم ہیں، وہ بھی کالے ہیں، وہ بھی غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ مگر مجھے آخر میں کہنے دیجئے کہ آسما جہانگیر آج بہت خوش ہوں گی کہ ان کی محنت، ان کی جد و جہد، ان کی انسانی حقوق کے لیے جو کام تھا وہ کام آ رہا ہے، اور لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس شہر میں ہو بولے گا۔ اللہ حافظ۔